کبھی ایسا ہوا ہے تمہارے ساتھ کہ رات کے 3 بجے آدھی رات کے سناٹے میں اچانک تمہاری آنکھ کھل جائے؟ تم بستر پر لیٹے ہوئے اپنے کمرے کی چھت کو گھور رہے ہو، چاروں طرف مکمل خاموشی اور سناٹا ہو، اور اچانک ایک سوال تمہارے دل میں گونجنے لگے، ایک ایسا خوفناک سوال جو تمہاری پوری ہستی کو ہلا کر رکھ دے۔ تم فوراً اس سوال کو جھٹک کر اپنے ذہن کے کسی تاریک کونے میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہو، اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال ہے تمہاری فنا کا۔ وہ سوال کہ کیا میں مر جاؤں گا؟ سوچو، تم ایک ایسے کلچر، ایک ایسی تہذیب کا حصہ ہو جو صرف آغاز کی دیوانی ہے، صرف شروعات کی پرستار ہے۔ تم پیدائش کا حق مانگتے ہو مگر مرنے سے ڈرتے ہو۔ تم پیدائش کا جشن مناتے ہو، نئے سال کی خوشیاں مناتے ہو، نئے کاروبار کا افتتاح بڑی دھوم دھام سے کرتے ہو، مگر جب کوئی چیز ختم ہوتی ہے، جب کوئی سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو تم اس سے نظریں چرا لیتے ہو۔ تم اگتے ہوئے سورج کے عاشق ہو مگر ڈوبتے ہوئے سورج سے خوف زدہ ہو۔ تم نے موت کو کیسے کیسے چھپایا ہے، کبھی اسے اسپتال کی سفید جراثیم سے پاک چادروں میں، اور کبھی قبرستان کی خاموش چار دیواری کے پیچھے۔ تم یہ مان لینا چاہتے ہو کہ شاید موت کوئی ٹیکنیکل غلطی ہے، شاید یہ میڈیکل سائنس کی ناکامی ہے، حالانکہ تم اپنے تجربے سے جانتے ہو کہ یہی اس کائنات کا سب سے قدرتی اور اٹل سچ ہے، تلخ حقیقت ہے جسے تمہیں ماننا پڑے گا اگر تم واقعی زندہ رہنا چاہتے ہو۔ یاد رکھو، تم دن کی روشنی کو نہیں سمجھ سکتے اگر رات کے وجود کا انکار کرتے ہو، زندگی کو بھی نہیں سمجھ سکتے اگر موت کا انکار کرتے ہو۔ تم سانس لینے کی لذت کو نہیں سمجھ سکتے اگر تم سانس کو باہر نکالنے سے ڈرتے ہو۔ زندگی اور موت کو سمجھو، یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں، ایک دوسرے کے مخالف حقیقتیں نہیں جو آپس میں برسر پیکار ہوں۔ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک ہی دھن کی دو لہریں، ایک کا انکار دوسرے کا انکار۔ اور چونکہ تم موت سے ڈرتے ہو، تم اختتام کے خوف میں کانپتے ہو، تم کبھی جی ہی نہیں پاتے، کبھی جینا سیکھ ہی نہیں پاتے۔ تم آدھی ادھوری زندگی گزارتے ہو، محتاط، سہمے۔ تم زندگی میں پنجوں کے بل چلتے ہو، صرف اس امید پر کہ کسی طرح موت تک بحفاظت پہنچ سکو۔ دیکھو، زندگی کو سمجھنا ہے تو اس بھید کو سمجھنا ہوگا۔ تمہیں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا ہوگا، اور مزے کی بات ہے، اگر تم یہ قابلیت پیدا کر لو تو وہاں تمہیں خوف نہیں بلکہ آزادی ملے گی۔ اگر تم اس لمحے میں، ابھی، اسی وقت، مکمل طور پر بنا کسی رکاوٹ کے جینا سیکھ لو تو تم جان جاؤ گے کہ جب وقت آئے گا تو بنا کسی پچھتاوے کے تم مر سکو گے۔ تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک بوڑھا صوفی بستر مرگ پر تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، وقت ختم ہو رہا تھا۔ اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی، وہ اپنے شوہر کے جانے کا، اس جدائی کا سوگ منا رہی تھی۔ بوڑھے صوفی نے شاید اپنی زندگی میں آخری بار آنکھیں کھولیں، بیوی کو بڑے سکون اور بڑی رحم دلی سے دیکھا اور پوچھا، تم رو رہی ہو؟ میری پوری زندگی کا مقصد یہی سیکھنا تھا کہ مرنا کیسے ہے۔ یہ جملہ تمہارے وجود کے سینٹر پر ایک زخم ہے۔ تم اکثر کہتے ہو زندگی موت سے فرار کا نام ہے۔ تم دولت، شہرت اور خاندان کے قلعے تعمیر کرتے ہو تاکہ اس ناقابل فرار انجام سے بچ جاؤ، مگر داناؤں کے لیے زندگی ایک سکول ہے جہاں تم سب سے بڑا سبق سیکھتے ہو، چھوڑ دینے کا سبق، تسلیم کر لینے کا سبق، سرنڈر کا سبق۔ یاد رکھو، زندگی کوئی جامد چیز نہیں ہے جسے تم ایک پتھر کی طرح کسی ڈبے میں بند کر سکو، یہ ایک نام ہے، ناؤن ہے۔ تم زندگی کو نہیں رکھ سکتے، بس زندگی ہو سکتے ہو۔ اگر تم اسے کسی فلسفے یا ڈبے میں بند کرنے کی کوشش کرو گے تو یقین مانو اسے مار دو گے۔ تمہارے ہاتھ میں صرف ایک مردہ نظریہ بچ جائے گا، زندہ حقیقت نہیں۔ تم اپنی سانس کو دیکھو، یہ ہر لمحہ چل رہی ہے۔ جب تم سانس اندر کھینچتے ہو، زندگی داخل ہوتی ہے، جب تم سانس باہر نکالتے ہو، موت واقع ہوتی ہے۔ ایک نوزائیدہ بچہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ سانس اندر کھینچتا ہے،
زندگی شروع ہوتی ہے۔ ایک مرتا ہوا انسان سب سے آخری کام کیا کرتا ہے؟ سانس باہر پھینکتا ہے۔ زندگی رخصت ہوتی ہے۔ تم اتنے ہی زندہ ہو جتنا تم سانس اندر لیتے ہو، اور اتنے ہی مردہ ہو جتنا تم سانس باہر نکالتے ہو۔ تم سانس اندر نہیں لے سکتے اگر تم سانس باہر نکالنے سے انکار کر دو۔ جو شخص یہ ردم سمجھ لیتا ہے وہ پھر موت کو خوش آمدید کہنے والا بن جاتا ہے۔ وہ ہر لمحہ ماضی کو مارتا ہے، اور چونکہ وہ ماضی کے بوجھ سے آزاد ہو گیا ہے، وہ ہر لمحہ مستقبل میں تازہ دم ہو کر پیدا ہوتا رہتا ہے۔ تمہارا مگر المیہ یہ ہے کہ تم نے خوف کی وجہ سے ایک ویژن پیدا کر لی ہے۔ تم سمجھتے ہو زندگی اچھی ہے اور موت بری ہے، تو تم موت کے خلاف خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہو، پر اس کوشش میں تم موت سے تو بچ نہیں پاتے، مگر زندگی کے خلاف ایک دیوار ضرور کھڑی کر لیتے ہو۔ جو شخص باہر سانس نکالنے سے ڈرے وہ سانس لے گا کیسے؟ وہ پھنس جاتا ہے، وہ وجود میں گھسٹتا رہتا ہے، نہ پوری طرح زندہ نہ پوری طرح مردہ۔ انسان کی تاریخ کو دیکھو، اس کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ زندگی کے معنی بار ڈھونڈ رہا ہے۔ اسے لگتا ہے زندگی کہیں مستقبل میں چھپی ہے، کسی کامیابی کے بعد، کسی منزل پر پہنچ کر۔ مگر سنو، زندگی کہیں نہیں ہے، وہ کہیں تمہارا انتظار نہیں کر رہی، یہ اب ہے، اب بھی ہے، تمہارے سینے کے اس اتار چڑھاؤ میں، تمہارے سانسوں کے اس زیر و بم میں، تمہاری رگوں میں دوڑتے خون میں ہے۔ اگر تم زندگی کے معنی ہمالیہ کے پہاڑوں میں یا صحیفوں میں ڈھونڈ رہے ہو تو تم اس واحد زندگی کو ضائع کر رہے ہو جو تم خود ہو۔ ایک شخص نے سب کچھ چھوڑ دیا، پہاڑوں میں گیا، 8 سال بھٹکتا رہا تاکہ زندگی کا راز جان سکے۔ جب اسے آخرکار وہ گرو ملا اور اس نے پوچھا زندگی کا مطلب کیا ہے، تو گرو نے کہا زندگی ایک نہ ختم ہونے والا دریا ہے۔ وہ شخص دنگ رہ گیا۔ اس نے کہا بس اتنا سا جواب؟ میں نے سب کچھ چھوڑا اس جواب کے لیے۔ گرو نے اسے حیرت سے دیکھا اور پوچھا تو کیا تمہارا مطلب ہے کہ زندگی دریا نہیں ہے؟ کوئی تمہیں تمہاری زندگی کا مطلب نہیں دے سکتا، یہ تمہاری ہے، اس کا مطلب تمہیں خود اپنے اندر سے دریافت کرنا ہوگا، یہ تمہارے اپنے اندر سے ابلنا چاہیے۔ تم علم کے بوجھ تلے دب گئے ہو، تمہارا ذہن مردہ لفظوں لیبلوں سے بھر گیا ہے، بوجھ بن جاتا ہے جو تمہاری روح کو بھاری کر دیتا ہے، تمہاری انا کو مضبوط کر دیتا ہے، لیکن تمہاری اندرونی روشنی کو دھندلا دیتا ہے۔ جب تم زندگی میں کسی شدید لمحے کو جیتے ہو وہاں موت موجود ہوتی ہے۔ کبھی گہری محبت میں تم نے یہ محسوس کیا ہے؟ لوگ شدید محبت سے ڈرتے ہیں، حالانکہ وہ موت کی تمنا بھی رکھتے ہیں، مگر کیوں ڈرتے ہیں؟ سوچو، کیونکہ محبت کے شدید ترین لمحات میں تمہاری انا، ایگو پگھلنے لگتی ہے۔ تم ایک وقت میں انا اور عاشق نہیں ہو سکتے۔ جب تم محبت کرتے ہو تو انا کی دیوار گرتی ہے اور انا کو لگتا ہے کہ یہ موت ہے۔ وہ چیختی ہے بچاؤ، میں مر رہی ہوں۔ مگر یاد رکھو، انا کی موت تمہاری موت نہیں ہے، یہ تمہاری اصل زندگی کی شروعات ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنا گھر بدل رہے ہو۔ اگر تم اپنے پرانے گھر، جسم یا انا سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہو تو گھر بدلنا تکلیف دہ ہوگا۔ تم سوچتے ہو کہ تمہاری پہچان ختم ہو رہی ہے، آئیڈینٹیفیکیشن جا رہی ہے، تم پہچانے پھر کیا جاؤ گے؟ مگر اگر تم جانتے ہو کہ تم مقیم ہو، مکان نہیں، تو یہ صرف ایسا ہی تھا جیسے پتہ بدل گیا ہو۔ جسم بدلتا ہے، ذہن بدلتا ہے، لیکن اندر کچھ ہے جو نہیں بدلتا، جو مسلسل ہے، ایک گواہ، ایک شعور، ایک کانشیسنس۔ یہ وہ غیر مرئی دھاگا ہے جو تمہاری زندگی کے تجربوں کو موتیوں کی شکل میں پروتا ہے۔ شعور کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ہیونگ اور ایک ہے بینگ، رکھنا اور ہونا۔ تم میں سے اکثر پہلی قسم میں گرفتار ہیں۔ تم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی جدوجہد میں ہو، پیسہ، طاقت، عزت، دولت، یہاں تک کہ روحانی تجربات۔ مگر سچ یہ ہے کہ رکھنے کی دنیا میں تم صرف یہ وہم ہی پالتے ہو کہ تم چیزوں کے مالک ہو۔ حقیقت میں تم کسی چیز کے مالک نہیں، تم خالی ہاتھ آئے تھے
اور خالی ہاتھ جاؤ گے۔ درمیان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بس ایک خواب ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو تمہیں احساس ہوتا ہے کہ کچھ بھی تو تمہارا نہ تھا۔ تم جسے اپنی ملکیت سمجھتے رہے، دراصل وہ تمہارا مالک بن کے رہا ہے۔ تم اپنے ہی جمع کیے ہوئے سامان کے قیدی ہو۔ تم وہ ہو جو اپنا قید خانہ خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ تمہیں ہونے یعنی بینگ کی طرف آنا ہوگا، اور یہ مشکل ہے، یہ ایک موت ہے۔ صوفی کہتے تھے موت سے پہلے مر جاؤ۔ تمہیں اپنی ملکیت سے خود کو الگ کرنا ہوگا، جس کا مطلب ہے تمہیں اس مصنوعی شناخت سے الگ ہونا جسے تم نے اوڑھ رکھا ہے۔ اسی کا نام ہے موت سے پہلے موت۔ تم اپنی گاڑی نہیں ہو، تم اپنا عہدہ نہیں ہو، تم اپنا بینک بیلنس نہیں ہو۔ جب تم ان تمام شناختوں کو گراتے ہو تو لگتا یوں ہے کہ تم مٹ رہے ہو، وہاں صرف خلا رہ جاتا ہے، مگر وہ خلا ہی واحد حقیقت ہے۔ صرف وہی چیز جو پہلے سے تمہارے اندر موجود ہے وہ تمہاری ہو سکتی ہے۔ تم باہر کی چیزوں کے مالک نہیں بن سکتے۔ یہ جو تم شارٹ کٹس کرتے پھرتے ہو، کبھی وظیفوں میں، کبھی منتروں کے رٹے میں، کبھی نشے میں، یہ سب خود کو دھوکہ دینے کے طریقے ہیں۔ تم خدا کو نگل نہیں سکتے، تم سچائی کو انجیکشن کی شکل میں لے نہیں سکتے۔ ایک منتر کو بار بار دہرانا تمہیں ایک نشہ آور سکون تو دے سکتا ہے، مگر یہ بیداری کا سکون نہیں ہے۔ یہ وہ خاموشی ہے جو قبرستانوں میں ہوتی ہے، یہ وہ باغ کی زندہ خاموشی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ دور دراز شہر میں ایک پل کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ وہ وہاں گیا، مگر پہرے دار نے اسے روکا۔ جب اس نے اپنا خواب سنایا تو پہرے دار ہنس پڑا اور بولا، اگر میں خوابوں پر یقین کرتا تو میں اب تمہارے شہر میں فلاں شخص کے گھر جا کر اس کے چولہے کے نیچے کھدائی کر رہا ہوتا، کیونکہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہاں خزانہ ہے۔ وہ آدمی خاموشی سے واپس اپنے گھر آیا، اپنے ہی چولہے کے نیچے کھدائی کی اور خزانہ پا لیا۔ یہ تمہاری کہانی ہے۔ تم خزانہ ڈھونڈنے کے لیے دنیا بھر کا سفر کرتے ہو، جوتے گھس جاتے ہیں، روح تھک جاتی ہے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ جس چیز میں علاج تھا وہ وہیں تھی جہاں سے تم چلے تھے۔ خزانہ تمہارے اپنے گھر میں، تمہارے اپنے وجود کے فرش کے نیچے ہے، مگر تمہیں سفر کرنا پڑتا ہے۔ تمہیں سمجھ حاصل کرنے کے لیے ٹھوکریں درکار ہیں۔ جب تم یہ جان لیتے ہو کہ تم غریب اس لیے نہیں ہو کہ خدا نے تمہیں غریب بنایا، اس لیے کہ تم غلط سمت میں دیکھ رہے ہو، تم باہر دیکھ رہے ہو جبکہ خزانہ اندر ہے۔ اس دنیا میں جو وہم اور دھوکے پر مبنی ہے، غرور اور دھوکے کا گھر، مایا جال، سچ کے راستے پر چلنا اس دنیا میں بڑا باریک نازک مرحلہ ہے۔ یہ ایک ایسی حکمت کا تقاضا کرتا ہے جو عام لوگوں کو دیوانگی لگتی ہے۔ تمہیں کبھی کبھار اس دنیا میں رہنے کے لیے پاگل پن کا ڈرامہ کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ سچ بولو گے تو معاشرہ نگل لے گا، کچل دے گا۔ یہ ایک پاگل خانہ ہے، اور یہاں رہنے کے لیے تمہیں ان کی زبان بولنی پڑتی ہے، تھوڑا پاگل ہونا پڑتا ہے، لالچ کی زبان، سیاست کی زبان، دکھاوے کی زبان، مگر اندر سے تم آزاد رہتے ہو۔ تو پھر تم کون ہو؟ اگر تم ان تمام نقابوں، ماسکوں کو اتار دو جو تم نے پہن رکھے ہیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ سچ پوچھو تو جواب ہے میں نہیں جانتا، اور یہی میں نہیں جانتا ہی سب سے بڑی دانائی ہے۔ علم میں جاننے والے اور جانی جانے والی چیز کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، لیکن خالص وجود، ہستی، نیچر کی گرینڈ اسکیم میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ تم صرف ایک وجود ہو، ایک پریزنس۔ تم وقت کے ساحل پر ایک بچے کی طرح ہو جو سپیاں اکٹھی کر رہا ہے اور اپنے نہ جاننے میں مکمل مگن ہے۔ زندگی کوئی سنجیدہ کھیل نہیں ہے، ایک کھیل ہی ہے، ایک رام لیلا۔ اگر تم سنجیدہ ہو جاؤ گے تو تم اسے کھو دو گے۔ یقین کرو، سنجیدگی ایک بیماری ہے، مخلص ہونا صحت ہے، اخلاص میں شوخی ہوتی ہے، یہ خوشی سے چھلکتا ہے، یہ لمبا منہ بنا کر نہیں بیٹھتا۔ کھیلنے کا کھیل بس ایک ہی ہے، جاگنے کا کھیل، یہ فائنل کھیل ہے۔ تم نے باقی سارے کھیل کھیل لیے، امیر ہونے کا، غریب ہونے کا، عاشق ہونے کا، دشمن ہونے کا۔
اب کرداروں کو چھوڑنے کا کھیل کھیلو، انرجی کی طرف لوٹنے کا کھیل کھیلو، ریٹریٹ کرو خدا کے لیے، الٹیمیٹ ریئلٹی کے لیے۔ نقشے بیٹھ کے مت مانگو، وضاحتیں مت مانگو۔ زندگی کوئی پزل نہیں ہے جسے منطق سے تم حل کر لو، یہ ایک لطیفہ ہے تو انجوائے کرو۔ کبھی غور کیا ہے لطیفے کی وضاحتیں نہیں دی جاتی، اگر سمجھانا پڑ جائے تو مر جاتا ہے۔ ہنسی اچانک سمجھ آنے والی بات سے پھوٹتی ہے۔ یہ کائنات ایک لطیفہ ہے، ایک ڈیوائن لطیفہ۔ اگر تم اسے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو تم ان فلسفیوں کی طرح ہو جاؤ گے جو ہمیشہ سر کھجاتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر تم لطیفہ سمجھ گئے، اگر تم نے دیکھ لیا کہ تمہاری چھوٹی سی انا اس لامحدود کائنات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ کتنی مزاح خیز بات ہے، تو تم کیا کرو گے؟ یقیناً ہنسو گے، اور وہ ہنسی تمہاری عبادت ہوگی، وہ ہنسی تمہاری میڈیٹیشن ہوگی۔ انسان اس ردم، اس وحدت کی تلاش میں ہے، مگر وہ اسے غلط طریقے سے ڈھونڈ رہا ہے۔ تم مشرق سے تھوڑا لیتے ہو، مغرب سے تھوڑا لیتے ہو اور اسے ایک چوں چوں کا مربع بنا دیتے ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے تم مختلف لاشوں کے حصے جوڑ کر انسان بنانے کی کوشش کرو۔ اس سے بھوت تو بن سکتا ہے، زندہ انسان نہیں۔ حقیقی ردم تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ مشرق نے باطن کو سمجھا، یہ سبجیکٹو ہے۔ مغرب نے ظاہر کو سمجھا، یہ آبجیکٹو ہے۔ تم میں دونوں سے آگے جانا ہے۔ صوفی دونوں سے آگے نکل جاتا ہے، وہ صرف وٹنس، مشاہدہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، اپنے جذبات سے مت لڑو۔ اگر تم اداس ہو تو اداس رہو، اس اداسی کو گلے لگاؤ۔ اداسی میں گہرائی ہوتی ہے، اکثر اتنی جتنی خوشی میں نہیں ہوتی۔ ہنسی سطحی ہو سکتی ہے، مگر اداسی ہڈیوں تک جاتی ہے۔ اگر تم صبر کے ساتھ اداس رہ سکو، اگر تم اس اندھیرے سے لڑے بغیر اس میں بیٹھ سکو، تب ایک عجیب جادو ہوتا ہے۔ اداسی ٹرانسفارم ہو جاتی ہے، گہرے پرسکون پیس میں خاموشی۔ تم اپنے غم سے گزر کر ہی اپنی خوشی پاتے ہو۔ اپنے چہروں پر مصنوعی مسکراہٹیں مت سجاؤ، یہ لاش پر لپسٹک لگانے جیسا ہے۔ سچے بنو، غصہ ہے تو غصہ کرو، محبت ہے تو محبت کرو۔ تم اس دنیا میں اظہار کے لیے ہو، تم جیسے بھی ہو اس کا اظہار، اسی بہاؤ کا نام زندگی ہے۔ کسی بیساکھی کے سہارے مت رہنا، اپنی ہر بیساکھی کو پھینک دو۔ تم نے جو عادتیں، فرض، ازمز، رسمیں پال رکھی ہیں، یہ سب مردہ بوجھ ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ ان کے بغیر تم ختم ہو جاؤ گے، مگر سچ یہ ہے کہ سچائی کے گھر کی نہ دیواریں ہیں، نہ چھت، نہ فرش، یہ کھلا آسمان ہے۔ برآمدے میں کھڑے ہو کر اس ستون کو مت پکڑو جو وہاں ہے ہی نہیں، چھوڑ دو، اس کھائی میں گر جاؤ، اور تم دیکھو گے کہ وہ کھائی موت نہیں ہے، وہ خدا کی گود ہے۔ یہ مرنے کا فن ہے، ماضی کے لیے مر جانا، انا کے لیے مر جانا، خوف کے لیے مر جانا، اور اس مرنے میں تم پیدا ہوتے ہو۔ تم وہ دریا بن جاتے ہو جس نے سمندر کو پا لیا، تم وہ ہنسی بن جاتے ہو جس نے لطیفہ سمجھ لیا، تم وہ خاموشی بن جاتے ہو جو گیت کے بعد ہر سو سنائی دیتی ہے۔